السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ہمارا جو کل کا سبق ہوا تھا تختی نمبر 24 ادغام یرملون میں ادغام میم اور ادغام نون کا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ہم پیچھے بھی دیکھے تھے کہ الف واو یا پر کچھ نہیں لگا رہتا تھا کہ الف واو یا کو نہیں پڑھتے۔ ان پر نشان غلط بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے غلط کا جو نشان ہے یہاں دیکھیے بنا ہوا، اس سبق کے اندر الف کے اوپر، یہ دیکھیے الف کے اوپر غلط کا نشان، یعنی یہ جو کراس کا نشان اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ڈینجرس کا نشان لگا رہتا ہے، وہاں خطرہ رہتا ہے۔ یہ غلط کا نشان جہاں بھی لگا رہے گا اس کو کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یہاں دیکھیے نیچے لکھ کر بتا دیا گیا۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ قرآن شریف کے اندر لفظ انا جب آئے گا، انا حمزہ زبر آ نون الف زبر نا، جہاں کہیں بھی آئے گا قرآن شریف کے اندر یا قاعدہ کے اندر، پورے قرآن شریف کے اندر کہیں بھی آ جائے گا تو اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف نون کو پڑھیں گے، حرکات دے کر پڑھیں گے، انا کی طرح پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے نا، حمزہ زبر آ نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں، مطلب اس پر ٹھہریں گے نہیں، اس پر گول آیت جو نشان ہم لوگ دے کر کیا کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہاں ٹھہریں گے نہیں۔ ہر خانہ میں لکھنے کے طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو مشق کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو پڑھا کس طرح جائے گا۔ افا امات، افا امات، افا امات۔ یہ دیکھیے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، لیکن صحیح پڑھنے کا طریقہ دیکھیے نیچے دیا گیا۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد میم آ گئی، یہاں کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا، مطلب ادغام میم کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں کیا کریں گے؟ حمزہ کو میم سے ملا دیں گے اور نون کو نہیں پڑھیں گے، اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا اما، تا زبر تا، افا امات، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ۔ یہ دیکھیے یہاں کیا کیا؟ الف پر دیکھیے غلط کا نشان لگا دیا ہے، کراس کا نشان لگا دیا ہے، یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن لکھنے کا طریقہ قرآن شریف میں اسی طرح آئے گا۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای۔ یہاں دیکھیے لام پر زبر لگا ہوا، یا پر کچھ نہیں لگا تو یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ لام کو کیا کریں گے؟ اس لام سے ملا دیں گے، اللہ کے لام سے ملا دیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ پر کس کو بولتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام لام زبر لل، لل، لام کھڑا زبر اللہ، لإلہ اللہ، ہا زیر ہی، لإلہ اللہ۔ اب یہاں دیکھیے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ تبو آ، تبو یہ دیکھیے الف پر غلط کا نشان دے دیا گیا، یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ یہاں دیکھیے نیچے دے دیے، صحیح جو پڑھنے کا طریقہ نیچے دے دیے۔ اب یہاں دیکھیے اس کو میں پڑھ کر آپ کو دکھاؤں۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد نون پر جزم لگاؤ، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زبر آ، تا زبر تا، تا، با واو پیش بو، تبو، حمزہ زبر ا، تبو، من نباء، من نباء، من نباء۔ یہاں دیکھیے الف پر کیا لگا دیا گیا؟ غلط کا نشان لگا دیا۔ یہاں الف پڑھا نہیں جائے گا، لیکن لکھا گیا ہے کہ اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ نیچے دیکھیے لکھا گیا
اب یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، ادغام نون ہوگا. یہ میم کو اس نون سے تشدید والے نون سے ملا دیں گے اور نون جزم والا جو نون ہے وہ نہیں پڑے. میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، من نبا. دیکھیے یہاں پر کچھ نہیں لگا، یا کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پہ زیر لگا، حمزہ زیر ا، من نبا ا، ملائہی، ملائہی، ملائہی. لیکن اس کا جو دیکھیے یہ غلط، جو جہاں غلط کا نشان لگا ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ دیکھیے، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ا، ملا ا، ہا کھڑا زیر ہی، ملائہی. ولا اوضعوا، ولا اوضعوا، ولا اوضعوا. یہاں دیکھیے الف پر کیا دے دیا گیا ہے؟ غلط کا نشان دے دیا ہے، کراس کا نشان. یہ الف نہیں پڑھیں گے. پڑھنے کا طریقہ صحیح نیچے دیکھیے یہاں لکھا، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، وا زبر و، ولا او و، عین واو پیش عو، ولا او وعو. ثمودا، ثمودا، ثمودا. یہاں دیکھیے دال کو تان دیا گیا. لکھنے کا جو طریقہ ہے اسی طرح ہے، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. الف پر کیا لگا ہے؟ کراس نشان لگا ہے، غلط کا نشان لگا ہے، ڈینجرس کا نشان. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا طریقہ جو دیکھیے نیچے درج کیا گیا ہے، ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا، لتتلوا، لتتلوا، لتتلوا. یہ دیکھیے الف پر غلط کا نشان لگا ہوا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے. صحیح پڑھنے کا طریقہ یہاں دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے، لام زیر لے، تا، تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتتلو، واو زبر وا، لتتلوا. لن ندعوا، لن ندعوا، لن ندعوا. یہ دیکھیے الف پر غلط کا نشان لگا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہاں درج کیا گیا غلط کس طرح پڑھیں گے اور صحیح کس طرح پڑھیں گے. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو لام کو کیا کریں گے؟ اس نون سے تشدید والے نون سے ملا دیں گے. جزم والا نون نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ادغام نون کہا جاتا ہے. گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر و، لن ندعو. لشائن، لشائن، لشائن. یہ دیکھیے یہاں الف کے اوپر کیا لگا دیا گیا ہے؟ غلط کا نشان لگا دیا تو الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ دیکھیے پڑھنے کا جو طریقہ ہے نیچے دیا گیا ہے، لام زیر لی، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، لشیء. یہاں دیکھیے الف پر غلط کا نشان لگا دیا، لاکننا، لاکننا، لاکننا. یہ الف پہ جو غلط کا نشان لگا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. لام کھاڑا زبر لام، کاف نون زیر کن، لاکن، نون زبر نا، لاکن. یہ دیکھیں نون پر تشدید ہے، میم اور نون پر تشدید ہوگی تو گنہ ہوگا. لا اذبحنہ، لا اذبحنہ، لا اذبحنہ. یہاں دیکھیے الف کے اوپر غلط کا نشان لگا ہوا ہے، کراس کا نشان لگا ہوا تو الف کو نہیں پڑھیں گے. ابھی دیکھیے پڑھنے کا طریقہ یہاں نیچے دیا گیا، لام زبر لا، حمزہ زال زبر از، لا از، با زبر با، لا از با، ہا نون زبر حن، لا از بحن، نون زبر نا، لا از بحن، ہا الٹا پیش ہو، لا از بحنہ. افإن مات لإلى الله أن تبوء من نبأ ملئه ولأوضعوا ثمود لتتلو لن ندعو لشيء
لیکن لأذبحنہ۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی۔ اگر اس سبق کے اندر یا پچھلے کوئی سبق کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بلا جھجک ضرور پوچھ لیجئے اور جا کر کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔